سب سے پہلے جی میں پاکستان کے ان تمام لاکھوں نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جہاں دنیا بھر میں لوگ کرونا کے خوف میں مبتلا ہیں، وہاں ہمارے بہادر نوجوان وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر جو کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کا انہوں نے اعلان کیا، اس میں تقریباً پاکستان کے بہادر 10 لاکھ نوجوان رجسٹر ہوئے، اور جیسا کہ 15 اپریل تک ہم نے ٹائم دیا تھا، تو میں میڈیا کی وساطت سے قوم کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے اسٹیٹسٹکس رکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان نوجوانوں کو کیسے متحرک کرنے جا رہے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور سب سے پہلے جی میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دکھا دیتا ہوں، یہاں سامنے اسکرین پہ بھی چل رہے ہیں۔ تقریباً 9.5 لاکھ کے قریب نوجوان جو ہیں وہ پاکستان سٹیزن پورٹل کے تھرو رجسٹر ہوئے، اور تقریباً ہم نے ایک ویب سائٹ بھی دی تھی چونکہ پورٹل کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ پورٹل پہ مسئلہ آ رہا ہے، تو وہاں بھی کوئی 40 سے 50 ہزار نوجوان رجسٹر ہوئے، تو تقریباً 10 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب سے 6,26,000 کے قریب نوجوان رجسٹر ہوئے ہیں، اسی طرح 1,46,000 کے قریب سندھ سے، اور 1,36,000 جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ہوئے ہیں۔ تو تمام صوبوں سے الحمدللہ نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں 3G یا انٹرنیٹ کا ایشو نہ ہوتا تو اور بہت بڑی تعداد، یا اگر ہم SMS کوڈ سے کرتے تو پاکستان کے نوجوان تیار تھے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات دیکھنے والی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ٹائیگر فورس میں پروفیشنلز جو آئے ہیں، 3 لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس ہیں، 1,33,000 کے قریب سوشل ورکرز آئے ہیں، اسی طرح 50,000 سے زیادہ انجینئرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تقریباً 40,000 ڈاکٹرز ٹیچرز پورے پاکستان سے انہوں نے خود کو رجسٹر کیا ہے، اسی طرح 17,000 کے قریب 16-17,000 کے قریب ہیلتھ ورکرز ہیں، انہوں نے خود کو ایز اے والنٹیئرلی رجسٹر کیا ہے۔ تو بہت بڑی تعداد لائرز، ریٹائرڈ آرم فورسز سے جو ہمارے جوان ہیں، اور پھر اگر آپ تعلیمی میدان میں دیکھیں تو پوسٹ جو ہیں ڈاکٹریٹ، M.Phil، ماسٹر ڈگری ہولڈرز بہت بڑی تعداد میں، B.Com، BS۔ تو میں ان تمام پڑھے لکھے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پہ ایز اے والنٹیئرلی قوم کے لیے، ملک کے لیے، خدمت کے لیے پیش کیا۔ ان کے جو TORs ہیں، جو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری صاحبان کو، اور سیکرٹری ٹو CMs کو، گورنرز کو، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی جو ہماری پرائرٹی ہے کہ اگلے ہفتے سے ہی سب سے پہلے ہم جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہمیں ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے ہم ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ذمہ داریاں سونپنے جا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پہلے بھی وزیر اعظم بتا چکے ہیں، جو سیکنڈ ہمارا ٹارگٹ ہے، جیسے کہ احساس پروگرام میں بہت سارے ایسے بے روزگار مزدور جن کے پاس موبائل فون نہیں تھا، جن کے پاس بیلنس نہیں تھا، یا وہ ایسے مستحقین احساس کے جو موبائل آپریٹ کرنا نہیں جانتے تھے، تو یہ ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے علاقوں میں 8-1-7-1 کی جو رجسٹریشن پروسیس ہے اس میں بھی مدد کرے گی۔ مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان سندھ کے لوگوں کے بھی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ اب ہمارا کام ہے، تمام صوبوں کا کام ہے، جہاں جہاں سے ٹائیگر فورس نے رجسٹریشن کی ہے وہاں صوبے کی حکومتیں انشاءاللہ تعالی جو ہم نے SOPs جاری کی ہیں، ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہی امید کر رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی ان کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ جناب قربان چودھری صاحب، آج یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اس وقت حکومت پوری نیتی سے یہ اس وبا سے نپٹنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو ٹائیگر فورس آپ نے 10 لاکھ کے جو لوگ آئے والنٹیئر ہو، ان کو ابھی حکومت ٹرین کرے گی، ان کی ٹریننگ دے گی، شروع میں ان کو تقسیم کرے گی، لیکن وقت تازہ کر رہا ہے کہ اس وقت حکومتی نمائندے کسی بھی شکل میں عوام کے سروں پہ پہنچے، لوگوں کے گھروں پہ پہنچے، تو یہ وقت جو اتنی دیر میں یہ ڈسکشن پڑے گی تو یہ کون پرسانے حال ہوگا ان لوگوں کا سر؟
دیکھیں ایک تو احساس پروگرام سے بڑی تیزی سے جو ہے وہ کیش ڈسپرس کیا جا رہا ہے، غریب مستحق لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور آپ کا جہاں تک سوال ہے کہ منتخب نمائندے جو ہیں وہ پہنچیں اپنے حلقوں میں یا لوگوں تک، یا یہ ٹائیگر فورس کی آپ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کو جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک بے روزگار مزدور ہے، اس کے پاس موبائل نہیں تھا، بیلنس نہیں تھا، یا اس کو موبائل استعمال کرنا ہی نہیں آتا کہ میسج کیسے بھیجنا ہے، تو اس کے لیے جو پڑھے لکھے نوجوان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے 10 لاکھ میں سے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تقریباً 8 سے 8.5 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ ایف ایس سی سے اوپر ہیں. تو ایسی سچویشن میں جو یہ ایک ٹاسک ہے اس میں تو انہیں ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. تو تیسری جو میں مین چیز بات کر رہا ہوں، ہر ڈسٹرکٹ میں ہر شہر میں آج بھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت راشن بانٹ رہے ہیں. تقریباً ہر جگہ ان کو جس چیز کا سامنا ہے وہ لاک ڈاؤن کا ہے، وہ راشن بھی دینا چاہتے ہیں. اب ڈسٹرکٹ کمشنرز یا اسسٹنٹ کمشنرز جتنے بھی ہمارے ایسے لوگ ہیں سول سوسائٹی سے ہیں جو لوگوں تک کھانا پہنچانا چاہتے ہیں، یہ وہ فورس ہے جو کہ آپ کی ایک ایڈیشنل فورس سسٹم کے اندر آ گئی ہے. یہ ان کے ساتھ مل کر کھانا دینے میں کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس میں بھی ایسا ہی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی سطح پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے تو وہ ہیلتھ ورکرز کے لیے ہے، جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 17,000 سے زیادہ ہم لے کے جاتے ہیں، تو ان کو ہم بیسک ایک ٹریننگ دے دیں گے آن لائن. ادروائز یہ بالکل ریڈی ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے یہ آپ کو پاکستان کے ہر شہر، ہر ڈسٹرکٹ، ہر صوبے میں، ہر گاؤں میں انشاءاللہ تعالیٰ گلی کوچوں میں اس کرونا کرائسس میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور آپ لوگوں کو جس حد تک ممکن ہوگا سپورٹ کیا جائے گا. دیکھیں یہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ مل کے جو احساس کا 3rd ٹیئر ہے جس میں 35 لاکھ کے قریب جو مستحق لوگ ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس پہ میں زور دے کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اگر ڈاکٹر ثانیہ مرزا بھی چاہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر بھی چاہیں کام کرنے کا ہے، کنٹروورسی کریٹ کرنے کا نہیں ہے، انارکی پھیلانے کا نہیں ہے، افراتفری پھیلانے کا نہیں ہے. یہ وقت ہے مل کے کام کرنے کا اور قوم کو پاکستانیوں کو ہوپ دینے کا.